میرا سوال ہے وزیر اعظم صاحب سے، پہلے آپ نے ایک یو ٹرن لیا چیئرمین ارسا کی تقرری پہ، پھر آپ نے یو ٹرن لیا ای سی سی میں، چیئرمینی لے لیا آپ نے، پھر چھوڑ دی. ابھی مالی معاملات ہوتے ہیں، مالی ایشوز آتے ہیں، اس میں وزیر خزانہ کی شمولیت 100% لازمی ہوتی ہے. شہباز صاحب، آپ نے اس میں خارجہ پالیسی ڈسکس کرنی ہے، بتا دینا مجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ. ناظرین، خبریں 2-3 ہیں جن پہ میں نے گفتگو کرنی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ایک طرف ریڈ کارپٹ ختم کر دیں اور دوسری طرف مشترکہ مفادات کونسل میں پھر پھڈا مول لے لیا جی. پھر وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو اس میں شامل کر لیا، حالانکہ ہمیشہ وزیر خزانہ اس کا ممبر ہوتا ہے. پھر ایک دفعہ وہ یو ٹرن لیں گے، اور یو ٹرن میں پھر وہ ماضی میں تانے دیتے ہوتے تھے عمران خان کو یو ٹرن لینے کے. اب شہباز یو ٹرن نیا ٹرن ایجاد نہ ہو جائے. دوسرا معاملہ ہے خواجہ آصف صاحب، روز ایک نیا انکشاف کرتے ہیں، اور اب تو پی ٹی آئی نے بھی سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے خلاف انکوائری کی حمایت کر دی ہے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا شانگلہ دہشت گردی واقعے کے بعد چین میں کتنی تشویش پائی جا رہی ہے، اور چین سے کون سی خصوصی ٹیم تحقیقات کے لیے پاکستان پہنچ گئی ہے. سب سے پہلے میں آؤں گا ناظرین، مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل نو کر دی گئی ہے. وزیر اعظم اس کے ہمیشہ چیئرمین ہوتے ہیں، چاروں چیف منسٹر اس کے ممبر ہوتے ہیں، اور وفاقی وزراء اس کے ممبر ہوتے ہیں. اب جو تشکیل نو کی گئی ہے اس میں وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار کو شامل کیا گیا ہے، وزیر دفاع جناب خواجہ آصف کو ممبر بنایا گیا ہے، اور وزیر سیفران انجینئر امیر مقام کو ممبر بنایا گیا ہے. حیران کن بات ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل میں ہسٹری میں پہلی دفعہ وزیر خارجہ شامل ہوا ہے. اس میں کوئی خارجہ پالیسی ڈسکس ہونی ہی نہیں ہے. وزیر خزانہ ہیں اورنگزیب صاحب، ان کو کیوں نہیں شامل کیا بھائی؟ میرا سوال ہے وزیر اعظم صاحب سے. پہلے آپ نے ایک یو ٹرن لیا چیئرمین ارسا کی تقرری پہ، پھر آپ نے یو ٹرن لیا ای سی سی میں، چیئرمینی لے لیا آپ نے، پھر چھوڑ دی ابھی، اور اسحاق ڈار کو پہلے ممبر بنایا پھر نکالنا پڑا. تو یہ جو مشترکہ مفادات کونسل ہے، صوبوں اور وفاق کے درمیان جو مالی معاملات ہوتے ہیں، مالی ایشوز آتے ہیں، اس میں وزیر خزانہ کی شمولیت 100% لازمی ہوتی ہے. شہباز صاحب، آپ نے اس میں خارجہ پالیسی ڈسکس کرنی ہے، بتا دینا مجھے. میں تو نہیں میرے بھی بال سفید ہو گئے ہیں پارلیمنٹ کی رپورٹنگ کرتے ہوئے، وزیر اعظم کی رپورٹنگ کرتے ہوئے، صدر کی رپورٹنگ کرتے ہوئے. میں نے تو کبھی نہیں پہلے دیکھا کہ کسی وزیر خارجہ کو مشترکہ مفادات کونسل میں شامل کیا گیا ہو. سرتاج عزیز صاحب تھے، پھر خواجہ آصف وزیر خارجہ رہے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی، وزیر دفاع بھی رہے ہیں. بھائی آپ ان کو شامل اس وقت کو نہیں کیا گیا؟ اسحاق ڈار صاحب کتنا ناگزیر ہے، تو آپ پھر ان کو خزانہ کا چارج دے دیں، پورٹ فولیو ان کا بدل دیں. یہ کچھ سمجھ سے بالا تر ہے بات. بہرحال یہ وزیر اعظم کی صوابدید ہے، با اختیار ہیں. ایک طرف تو لوگ کہتے ہیں با اختیار نہیں ہے، لیکن یہ اس کی تشکیل نو سے تو لگتا ہے وہ با اختیار ہیں، اور یہ معاملات اس طریقے سے نہیں چلتے. ایک زمانہ تھا شہباز شریف صاحب جب اپوزیشن لیڈر سے تو ہم سے ملتے تھے، تقریر بھی کرتے ہوتے تھے، اور عمران خان کو فیصلہ واپس لیتے ہوتے تھے تو کہتے عمران خان یو ٹرن. اب نئی ٹرم آئے گی، نیا نعرہ لگے گا، شہباز شریف یو ٹرن. اور خدا کے لیے بھائی،
ڈار صاحب کو جو کام کرنے والا کریں، ان کو چائنا بھیجیں، جو معاملات ہوئے ہیں دہشت گردی کے واقعہ کے بعد اس کو دیکھیں، چین کو مطمئن کریں، یہ کام کرنے والا ہے، اس پہ فوکس نہیں ہے۔ ناظرین، دوسرا معاملہ ہے بڑا اہم، میں نے آپ سے بات کرنی ہے، اسی چین سے ریلیٹڈ ہے، کہ داسو ڈیم پہ جو چینی انجینئرز کام کر رہے تھے اس میں سے 5 کو دہشت گردی کے واقعے میں مار دیا گیا، اور اسی طرح کا واقعہ 2021 میں ہوا تھا، کل بھی میں نے بات کی تھی۔ اب چین کی تحقیقاتی ٹیم پاکستان پہنچ گئی ہے، اور پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب آج چینی سفارت خانے گئے ہیں، اس ٹیم سے ملاقات کی ہے، چینی سفیر سے ملاقات کیا ہے، بریف کیا ہے اب تک کی انویسٹیگیشن سے۔ لیکن میں ایک بات پہ حیران ہوں کہ جو فوٹیج آئی ہے اس کے مطابق وزیر داخلہ صاحب اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ادھر چین کی پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، سفیر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سفارت خانے کے اور سینئر افسران بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو چین سے ایک انویسٹیگیشن ٹیم آئی ہے ان کی، وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ بھائی آپ اپنی سیکٹری انٹیریئر کو کیوں نہیں ساتھ لے کے گئے؟ آپ ڈی جی ایف آئی اے کو کیوں نہیں ساتھ لے کے گئے؟ آپ پولیس کے اعلیٰ افسران کو اور انٹیلیجنس کے افسران کو کیوں نہیں ساتھ لے کے گئے؟ محسن نقوی صاحب، آپ تو نئے نئے آئے ہیں، وہ جو پروسیس میں سے گزر کر آتے ہیں افسران، انویسٹیگیشن کے ماہر ہوتے ہیں، ان کے پاس ساری بات ہوتی ہے، اس طریقے سے آپ چین کو مطمئن کریں۔ ہو سکتا ہے آپ نے اپنی گفتگو اچھی کی ہو، لیکن میں فوٹیج کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ سینئر افسران کا آپ کے ساتھ ہونا لازمی تھا۔ دوسری بات ہے، چین کے سفارت خانے نے ایک بیان جاری کیا ہے، اور پاکستانی میڈیا میں کچھ افواہیں چل رہی ہیں کہ داسو ڈیم سے اور دیامر بادشاہ ڈیم پہ کام بند کر دیا گیا ہے۔ اس کی انہوں نے وضاحت کی ہے کہ کوئی بھی ایک شخص چینی انجینئر ہو یا دوسرا کوئی شعبے کا ہو، داسو ڈیم سے لے آف نہیں ہوا، نہ دیامر بادشاہ ڈیم سے لے آف ہوا، نہ کام بند کیا گیا ہے۔ ترجمان نے کہا ہمارے کنسرن ضرور ہیں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، اور ہماری نظر ہے اس بات پہ کہ جو دشمن قوتیں ہیں کچھ ایسی جو پاکستان اور چین کے درمیان دراڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور پاکستان کی معاشی ترقی میں چین اپنا بھرپور کردار ادا کرتا ہے۔ بڑا خوشائن بیان دیا انہوں نے۔ کل پاکستانی دفتر خارجہ نے بھی اسی والے سے بات کی تھی کہ جی چین کی تشویش کا ہمیں احساس ہے اور ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ یہ تو ہو گیا معاملہ ناظرین اس حوالے سے۔ دوسرا معاملہ ہے، 2 معاملات ہیں چھوٹے چھوٹے، میں کرتا جاؤں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب، انہوں نے انکشاف کیا ہے جی، کسی زمانے میں ان کی بڑی دوستی تھی آرمی چیف، سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے۔ آج کل وہ ایک بیانیہ بنا رہے ہیں باجوہ صاحب کے خلاف۔ وہ کہتے ہیں جب باجوہ صاحب نے مجھے کہا کہ نواز شریف کو چھوڑ دو، تمہارے کوئی اور ایشوز ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے، تمہارے کوئی لائسنس ملنے ہیں، کوئی بزنس کے حوالے سے بات کی انہوں نے، تو میں نے نواز شریف کو نہیں چھوڑا، تو چند دن بعد میں گرفتار ہو گیا۔ یعنی اس کا مطلب ہے اس وقت کا آرمی چیف اور عمران خان سیم پیج پہ تھے، اور یہاں مریم اورنگزیب بھی پریس کانفرنس کرتی تھی، اطاعت آرٹ بھی کرتے تھے، نیازی نائب گٹھ جوڑ کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ تو لگتا ہے اب نیازی نائب گٹھ جوڑ کے ساتھ ساتھ نیازی نائب باجوہ گٹھ جوڑ تھا یہ سارا۔ خواجہ آصف گرفتار ہوئے، حالانکہ خواجہ آصف پر یہ الزام ہے عائد ہوتا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں باجوہ نے شاید انہیں الیکشن جتوایا، اور وہ کہتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں گڑبڑ جہاں سے ہو رہی تھی، میں نے رابطہ بھی گڑبڑ رکوانے کے لیے وہیں کیا تھا، یعنی آرمی چیف سے رابطہ کیا تھا۔ پھر دوسری طرف بیرسٹر گور نے بڑی اہم بات کی ہے کہ شوکت عزیز صدیقی کا معاملہ ہو، فیض حمید پہ الزام لگے ہیں اور معاملات پہ لگتے ہیں،
تو انہوں نے کہا ہے کہ فیض حمید کے خلاف اگر کوئی انکوائری ہوتی ہے تو ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ بڑی پہلی دفعہ تحریک انصاف کے کسی رہنما کی طرف سے فیض حمید کے خلاف انکوائری کی حمایت کی بات کی گئی ہے۔ یہ بڑی زبردست بات ہے۔ ایک اور معاملہ ہے ناظرین، ابھی لطیف کھوسہ صاحب ہیں جو وکیل ہیں، پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا تو وہاں کل انہوں نے ہائی کورٹ میں پیش ہونا تھا، بڑا اہم کیس تھا عمران خان صاحب کا، جج صاحب کو ملتوی کرنا پڑا، تو کھوسہ صاحب چلے گئے اڈیالہ جیل حاضری لگوانے، کیس میں نہیں پیش ہوئے۔ کور کمیٹی نے بڑی سخت برہمی کا اظہار کیا وکلا کی کارکردگی پہ، اور خاص طور پہ لطیف کھوسہ کی بڑی کھچائی کی گئی۔ تو انہوں نے وضاحت دی، جی یہ ہے، میں ادھر چلا گیا تھا۔ انہوں نے کہا آپ کو پہلی پرائمری ڈیوٹی آپ کی یہی تھی کہ آپ جی کیس کے لیے نامینیٹڈ وکیل تھے، آپ کو عدالت میں پیش ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ اپنی برانڈنگ میں لگے ہوئے، اپنا نام ایم این اے بن گئے، سینیٹر بن گئے عمران خان کے نام پہ، اور عدالت میں جہاں انصاف لینا ہے، ریلیف لینا ہے، وہاں پیش نہیں ہوتے۔ تو لطیف کھوسہ صاحب آپ عدالتوں میں پیش ہوں، اڈیالہ جیل میں حاضری بعد میں ہوتی رہے گی آپ کی، پہلے کیسز سے عمران خان کی جان چھڑوائیں۔ تو یہ سارا سلسلہ ناظرین چل رہا ہے، تو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔